10 ذی الحجہ کو حاجی جب یہ چاروں افعال کر لے گا، وقوف مزدلفہ، اس کے بعد رمی، پھر اس کے بعد قربانی، اور پھر اس کے بعد حلق قصر، تو اس کے بعد جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے وہ ہے طواف زیارت۔ اور طواف زیارت یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو کر لے۔ اگر 10 ذی الحجہ کو نہیں کرتا تو 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے وقت تک وہ طواف زیارت کر سکتا ہے۔ ابھی بھی جا سکتا ہے آج یعنی 10 ذی الحجہ کو، یہ بھی کر سکتا ہے کہ واپس آ کے آرام کر لے اور پھر کسی دوسرے مناسب وقت میں چلا جائے، لیکن اگر اسے آرام کی ضرورت ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور وہ فوری طور پہ جا کے حج طواف زیارت کر سکتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو پہلے 3 افعال بتائے گئے، رمی، قربانی اور اس کے بعد حلق قصر، ان تینوں میں ترتیب ضروری ہے، اسی ترتیب سے کریں گے۔ اس کے بعد طواف زیارت ہونا چاہیے، لیکن طواف زیارت کو ان 3 افعال کے بعد کرنا ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارت ان تینوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو رمی کے بعد اگر قربانی میں ابھی وقت ہے اور اس میں 3-4 گھنٹے لگنے ہیں، یا شام کو قربانی ہونی ہے یا اگلے دن ہونی ہے، تو حاجی اس دوران احرام کی حالت میں بھی طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی قربانی جلدی ہونی ہے تو قربانی اور پھر اس کے بعد حلق قصر کر لینے کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ عام کپڑوں میں ملبوس ہو کے، عام کپڑے پہن کے وہ پھر طواف زیارت کے لیے چلا جائے۔ طواف زیارت کے لیے جب وہ آئے گا، طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے جو کہ عمرے کے طواف کا بتایا گیا تھا، اور اس میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد اس نے حج کی سعی کرنی ہے، تو اگر وہ حالت احرام میں ہے، یعنی ابھی اس نے سر کے بال نہیں منڈوائے، تو وہ رمل بھی کرے گا، یعنی پہلے 3 چکروں میں پہلوانی بھی دکھائے گا اور دایاں کندھا بھی کھلا رکھے گا، استباع بھی کرے گا۔ اور اگر وہ احرام سے نکل چکا ہے، یعنی اس نے حلق قصر کر لیا ہے، تو چونکہ استباع تو صرف احرام کی حالت میں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ استباع نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کرے گا، اس کے بعد پھر 2 رکعت طواف کے واجب پڑھے گا اور پھر حج کی سعی کرے گا۔ اور یہ جو حج کی سعی ہے، اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ عمرے کے سعی کا بیان کیا گیا تھا، کہ وہ 7 چکر کاٹے گا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور یہ 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد یہ حج کی سعی ادا ہو جائے گی۔ اب اگر 10 ذی الحجہ کو اس نے یہ سارے افعال کر لیے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں سے کسی اور وقت میں حج طواف زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے بعد سعی کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ سارے افعال کر لینے کے بعد پھر دوبارہ سے سنت یہ ہے کہ حاجی پھر منا میں آ جائے اور منا میں قیام کرے۔ کسی ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اگر وہ اپنے ہوٹل پہ قیام کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ منا میں آ کے، سنت ہے کہ وہ رات گزار لے، منا میں وہ رات گزارے گا، اور پھر اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کا انتظار کرے گا۔ 11 ذی الحجہ کو سورج کے زوال کے بعد پھر وہ تینوں شیطانوں کی رمی کرے گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ زوال جب ہو جائے اس کے بعد بہتر ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور پھر آ کے تینوں شیطانوں کی رمی کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کرے گا، یعنی جس کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے، اور 7 کنکریاں مارے گا، اور اس کے بعد 7 کنکریاں مار لینے کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے گا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد جمرہ اولا کے بعد پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور درمیانی شیطان کو بھی اس نے 7 کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اس نے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا سنت ہے۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر تیسرے شیطان کی رمی کرے گا، جمرہ عقبہ جس کو کہا جاتا ہے، اور 7 کنکریاں مار لینے کے بعد اس کے بعد پھر اس نے کھڑے نہیں ہونا۔ اس وقت دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے جمرہ اولا کی رمی کرے گا، اس کے بعد دعا کرے گا، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا اور اس کے بعد دعا نہیں کرے گا۔ اور ہر کنکری مارنے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا اور وتجارۃ لن تبور، یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے اسے۔ اور یہ تینوں شیطانوں کی رمی کر لینے کے بعد، یعنی وہ زوال کے بعد رمی کر رہا ہے، زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ رمی کا بہتر وقت ہے۔ اور
غروب ہونے کے بعد پھر سورج غروب ہونے کے بعد رمی مکروہ ہو جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کوئی عذر ہو۔ تو یہ رمی کر لینے کے بعد پھر حاجی دوبارہ سے منا میں آئے گا، اور پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو درمیانی رات ہے یہ بھی منا میں قیام کرے گا، اور 12 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے اسی طرح سے تینوں شیطانوں کی رمی کرے گا جیسے اس نے 12 ذی الحجہ کو رمی کر لی۔ اور 12 ذی الحجہ کو رمی کر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح سے زوال کے بعد، زوال کا انتظار کرے گا، زوال کے بعد جا کے پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مارے گا، پھر اس کے بعد دعا مانگے گا، پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارے گا، پھر اس کے بعد دعا مانگے گا، پھر تیسرے شیطان کو کنکری مارے گا، اور اس کے بعد دعا مانگنا نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کی اس رمی کے بعد حاجی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ منا سے نکل جائے اور اپنے قیام گاہ پہ آ جائے، اور اس کے بعد بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کر لے۔ لیکن اگر وہ 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو نکل جائے۔ اگر وہ رات کو نہیں نکلا اور اس نے رات منا میں گزاری اور اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو صبح صادق کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو اب اس حاجی پر لازم ہے کہ وہ رکے گا اور 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے ہی منا سے باہر جائے گا۔ تو اگر وہ 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے نہیں رکنا چاہتا تو وہ رات سے صبح کا وقت داخل ہونے سے پہلے منا سے نکل جائے، اور اگر وہ ٹھہرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے رک جائے۔ 13 ذی الحجہ کو پھر رمی کرنے کا وہی طریقہ ہے جو 11 اور 12 کو ہے، اور اس کا بھی بہتر وقت یہ ہے کہ زوال کے بعد ہو، لیکن زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن زوال سے پہلے بھی اس کی رمی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ زوال کے وقت تک رک جائے اور زوال کے بعد رمی کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو 13 ذی الحجہ کو رمی کر لینے کے بعد اس کے حج کے افعال مکمل ہو گئے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو 10 ذی الحجہ کو حلق کر لیا تو حلق کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی تعلق کے، کہ وہ پابندی ختم ہوتی ہے طواف زیارت سے۔ طواف زیارت کے بعد یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر 13 ذی الحجہ کو رمی کر لینے کے بعد، یا اگر وہ 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے نہیں رکنا چاہتا تو 12 ذی الحجہ کو رمی کر لینے کے بعد اس کے حج کے سارے افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک عمل رہ جاتا ہے اور وہ ہے طواف وداع، جس کو رخصتی کا طواف کہا جاتا ہے، اور وہ مکہ مکرمہ سے واپسی سے پہلے سب سے جو آخر میں طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہے۔ وداع کا مطلب ہے رخصتی، چونکہ ابھی آدمی اپنے وطن واپس آ رہا ہے تو بیت اللہ شریف کے ساتھ آخری یعنی جو اس کی حاضری ہے اور وہ طواف کی شکل میں ہونی چاہیے۔ طواف وداع واجب ہے، اسی نیت سے کرنا بہتر ہے۔ اگر طواف وداع کی نیت سے نہ کیا جائے تو خود بخود آخری نفلی طواف طواف وداع بن جائے گا۔ چونکہ اس طواف کے بعد سعی نہیں ہے تو اس میں نہ ہی استباح ہے، دائیں کندھے کو کھلا رکھنا ہے، اس طرح کہ یہ تو عام کپڑوں میں حاجی کرتا ہے، اور نہ ہی اس میں رمل ہے۔ تو عام جو نفلی طواف جس طرح سے کیا جاتا ہے کہ 8 دفعہ استلام کے ساتھ یہ طواف کر لے گا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت واجب الطواف ہے اس کو مقام ابراہیم کے پاس ادا کر لے گا، اور پھر بیت اللہ شریف سے واپسی کے وقت بیت اللہ سے جدائی کے غم کے جذبات دل میں لیے وہاں سے واپس ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے حج کے سارے افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں گیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جائے۔ حج کے دوران حج یا عمرے کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو یہ بھی ایک اہم عمل ہے کہ وہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربار میں تشریف لے جائے۔ تو یہ جو حج کے احکام ہیں اس کو اچھی طرح سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پہ حج کے لیے جاتے ہوئے ظاہری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز کی ضرورت ہے، جو روحانی تربیت ہے، جو مسائل ہیں اس کو سیکھ کر کبھی نہیں جاتے، تو اس کی وجہ سے حج خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کر لینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے وہ قیمتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں صرف ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کے آتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو بہت ہی افضلیت والا عمل ہے، بہت ہی بڑا اور عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔